یاسر السلام بھائی؟ علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ ہفتہ سے ملکہ برطانیہ کی آخری رسومات جو ہیں وہ جاری ہیں، اور سوموار والے دن ان کی جو ہے وہ تدفین کی جائے گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت جو شاہی خاندان ہے اس سے عوام کی محبت کا آپ اندازہ کریں کہ ہزاروں میل کی قطار لگی ہوئی ہیں جو کہ ملکہ کے آخری کفن کا دیدار کر رہی ہیں، اور برطانیہ میں جو ہے وہ پھول ختم ہو گئے ہیں تاکہ لوگ ان کے جو تعزیت کے لیے جا رہے ہیں، ان کے افسوس کے لیے جا رہے ہیں، وہ شاہی خاندان کی محبت میں وہاں پر پھول بھی رکھ کر آتے ہیں، اور ہزاروں میل کی قطار بھی لگی ہوئی ہے۔ آخری رسومات میں جہاں پاکستان کے حکمران سمیت دنیا بھر کے حکمران بھی شرکت کریں گے۔ آج ہم بات کریں گے جو پاکستان کے موجودہ سیاسی حالات ہیں، اس حوالے سے میرے ساتھ برطانیہ کے میرے ساتھ اسلام آباد سے سینئر جرنلسٹ عمر فاروق موجود ہیں۔ عمر فاروق صاحب، بہت شکریہ آپ نے اپنا ٹائم دیا۔ یہ بتائیں کہ یہ جو شنگھائی کانفرنس ہوئی ہے سمرقند میں، شنگھائی کانفرنس جس میں پاکستان کے وزیر اعظم میاں شہباز شریف بھی شامل ہوئے ہیں، وہاں کیا جو ہے وہ اس کے اثرات ملک کی معیشت پر پڑیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ آصف قریشی صاحب، اور آپ نے ایک دفعہ پھر ہمیں موقع دیا کہ ہم آپ کے ناظرین اور سامعین سے مخاطب ہوں۔ دیکھیں جی، ظاہر سی بات ہے، برطانیہ ایک اس وقت سوگ کے مرحلے سے گزر رہا ہے، اور آپ وہاں ظاہر رہائشی ہیں اور اس کیفیت سے آپ بھی گزر رہے ہیں۔ اور جو ملکہ ضبط تھی، ان کا جو جب تابوت منتقل کیا گیا تو ہزاروں افراد نے کھڑے ہو کر سڑک کے کنارے ان کو رخصت کیا۔ یہ ان کی عوام سے اور عوام کی ان سے محبت کا ایک منظر تھا۔ ہاں، اب آ جاتے ہیں شنگھائی کانفرنس جو ہوئی ہے، تو اس میں دیکھیں، مسئلہ یہ تھا کہ پاکستان کے وزیر اعظم جو شہباز شریف کو اس میں بھرپور پذیرائی ملی ہے۔ یہ تو ایک بات ہے کہ ان کے تمام جو وہاں شنگھائی تعاون جو ممالک کے سربراہان تھے، انہوں نے چاہے روس کے صدر ہوں یا ترکی کے ہوں، وزیر اعظم طیب اردوان ہوں، آذربائیجان کے ہوں یا ایران کے ہوں، ان سب نے اور خاص کر کے جو اس شنگھائی تعاون ممالک جو رکن ہیں، ان نے شہباز شریف کو بھرپور پذیرائی دی ہے۔ اب اس میں جو کام کی بات تھی وہ یہی تھی کہ ایک تو شہباز شریف نے وہاں جو اپنا رونا رویا کہ جو مسائل کا سامنا ہے یہاں سیلاب متاثرین کے حوالے سے، خاص کر کے پاکستان کو، اس میں انہوں نے تعاون کی ظاہر سی بات ایک بات کی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے روس اور چین کے صدر کو دعوت بھی دی، جو انہوں نے قبول کر لی ہے، اور جلد وہ دورہ کریں گے۔ تیسری جی بات یہ ہے کہ وہ ترکی سے روس کے ساتھ ایک گیس پائپ لائن کا جو منصوبہ تھا پرانا زیر التوا، اس کو دوبارہ سے شروع کرنے پہ اتفاق ہوا، اور ترکی بھی اس میں اب شامل ہو گیا ہے۔ تو اس کے ساتھ چوتھی بات تھی کہ افغانستان کے حوالے سے پاکستان نے کوئی اپنے عالمی دنیا کو باور کرایا کہ اس میں تعاون کریں، اور تاکہ یہ افغانستان ایک مسئلہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے سیٹل ہو سکے۔ تو جی یہ تین چار ایشوز تھے جن میں بھرپور پاکستان کے موقف کو سنا بھی گیا، سراہا بھی گیا، اور پذیرائی بھی ملی ہے۔ جی امید یہ کی جا رہی ہے کہ جو اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے عالمی دنیا سے اپیل کی تھی کہ پاکستان دیگر ممالک کے وہ جو گیس اخراج ہے اور یا جو غلطیاں ہیں ان کا وہ خمیازہ بھگت رہا ہے، تو محل میں وہ جو دیگر ممالک ہیں وہ اب اپنی غلطیوں کا احساس کریں گے، اور پاکستان کو اس مد میں اور اس حوالے سے جو اصلاح متاثرین ہیں اس میں ان کو وہ تعاون میں کوئی مزید پیش رفت ہوگی۔ تو اس اعتبار سے ایک اچھی پیش رفت ہے، اور اس میں جو ممالک شریک تھے انہوں نے پاکستان کو قدر کی نگاہ سے دیکھا ہے اور پاکستان کے موقف کو سنا ہے۔ اور ایک بات اور تھی کہ اس میں انڈیا کے بھارت کے جو وزیر اعظم تھے نریندر مودی، وہ بھی جی شریک تھے، لیکن پاکستان نے اور وزیر اعظم نے کوئی ان سے ملاقات کی نہ کوشش کی ہے، اور نہ کوئی سائیڈ لائن پہ ایسی ملاقات کے حوالے سے کوئی انہوں نے آمادگی کی، جس کی جی وجہ سے یہ وہاں پہ کوئی سائیڈ لائن پہ یہ ملاقات بھی نہیں ہو سکی۔ تو بہرحال پاکستان کے موقف کو بھرپور پذیرائی ملی ہے اس حوالے سے۔ پاکستان کے موقف کو بھرپور پذیرائی ملی ہے، سارا کچھ ہونے کے باوجود آئی ایم ایف نے قرض بھی دے دیا ہے، لیکن ڈالر جو ہے وہ نیچے آنے کا نام نہیں لے رہا۔ ڈالر کی جو قیمت ہے وہ دن بدن اوپر جا رہی ہے۔
جی آصف بھائی، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ڈالر کی وہ جو سطح ہے وہ نیچے آنے کے بجائے اوپر جا رہی ہے۔ اس کی بڑی وجہ جو ہے نا، میں آپ ہم پہلے بھی کہتے رہے ہیں پروگراموں میں، اور آپ نے بھی کہا، ہم نے بھی کہا، باقی لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ سیاسی عدم استحکام ہے۔ جب تک سیاسی استحکام نہیں ہوگا پاکستان میں، سیاسی انتشار کی فضا برقرار رہے گی، تو ڈالر کو استحکام نصیب نہیں ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ IMF کی قسط ملنے کے ساتھ ہی ہمیں ایک سیلاب کا اور ایک بڑا آفت کا سامنا کرنا پڑا، اور اس وجہ سے بھی ہماری وہ جو معیشت نے تھوڑا بہت جمپ لگانا تھا، وہ رفتار ایک رک گئی ہے۔ یہ وجہ بھی ہے کہ اس وجہ سے بھی ڈالر کو پر لگے ہوئے ہیں، لیکن امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جو ہی عالمی ممالک کی طرف سے یہ امداد پاکستان کو ملے گی، امید ہے کہ ڈالر کو رکاوٹ لگے گی اور ڈالر نیچے آئے گا۔ سیاسی عدم استحکام کی آپ نے بات کی ہے، تو عمران خان صاحب نے دوبارہ یہ بیان دیا ہے کہ وہ جن کو نیوٹرل کہتے تھے کہ آرمی چیف کو دوبارہ جو ہے وہ ایکسٹینشن ملنی چاہیے۔ ادھر صدر صاحب کی طرف سے بھی کہا گیا ہے کہ جی دن اچھے شروع ہونے والے ہیں، اور یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود جو ان کے چیف آف سٹاف ہیں ان کی ضمانت بھی ہو گئی ہے۔ کیا عمران خان صاحب کو بھی دوبارہ لانے کی کوشش نہیں ہو رہی؟ جی آصف صاحب، یہ بڑا اہم سوال ہے، اور اس پہ میں تھوڑا سا تفصیلی آپ سے بات کروں گا، اور جی اس پہ کریں ایک دو کریں۔ خبریں ہیں، وہ خبریں بھی چونکہ ناظرین کو ہم ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلی خبر تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے دوبارہ بحال ہو گئے ہیں۔ وہ جی جو تقریباً 1 سال یا 6 ماہ سے منقطع تھے، اور وہ ان میں تناؤ تھا اور ایک دوسرے کو آنکھیں دکھا رہے تھے، وہ رابطے دوبارہ سے بحال ہو گئے ہیں۔ جی اور اس کی طرف آپ نے دیکھا ہوگا کہ اشارہ بھی کیا ہے، فواد چودھری نے بھی اپنے بیان میں، شیخ رشید نے بھی اپنے بیان میں، اور عمران خان صاحب کا جو ایکسٹینشن والا بیان ہے اس میں بھی یہ چیز واضح ہوئی ہے۔ یہ خبر کی بات ہے کہ اس وقت یہ اب کہاں بحال ہوئے ہیں، تو اس میں ظاہر سی بات ہے ایوان صدر کا ایک کردار ہے، صدر عارف صاحب کا، تو انہوں نے یہ جی دوبارہ رابطے بحال کرانے میں، اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ پرویز الہی نے ان میں کردار ادا کیا ہے۔ اب بعض جی رائے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک اہم ملاقات بھی ہوئی ہے ایوان صدر میں عمران خان صاحب کی اور مقتدر شخصیت کی۔ بہرحال ہم اس میں ملاقات کی طرف نہیں جاتے ہیں، لیکن جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ میں ضرور آپ سے ڈسکس کروں گا۔ جی عمران خان صاحب کا یہ جو بیان ہے کہ آرمی چیف کو مطلب ہے نئے الیکشن تک توسیع دے دی جائے، تو یہ ایک بڑا اہم بیان ہے۔ اس میں جی ہم نے پچھلے پروگرام میں قریشی صاحب آپ نے آ کر ناظرین کو بتایا تھا کہ پس پردہ مذاکرات شروع ہیں، اور جی ہو سکتا ہے کہ اگلے 1-2 ماہ میں یہ جو وفاقی اور صوبائی حکومتیں ختم ہو جائیں اور الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر دیا جائے۔ جی اب صورتحال یہ ہے کہ آج وزیر دفاع خواجہ آصف نے پریس کانفرنس کی ہے، اور انہوں نے یہ بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ نہ الیکشن وقت سے پہلے ہوں گے، اور آرمی چیف کی جو تعیناتی ہے وہ شہباز شریف کریں گے جو اپنی وقت مقررہ پر، جی اور اگست میں جا کے اگلے سال الیکشن ہوں گے۔ یہ حکومت کا موقف بڑے واضح انداز میں سامنے آیا ہے، اگرچہ ابھی حکومت اس پہ مشاورت کر رہی ہے، چونکہ آذربائیجان سے واپسی رات ہی ہوئی ہے شہباز شریف کی، تو انہوں نے جی باقی اتحادیوں سے بھی مشاورت کرنی ہے کہ وہ کیا لائے عمل بناتے ہیں۔ جی خبر یہ ہے قریشی صاحب کہ عمران خان صاحب کے جو مذاکرات بحال ہوئے ہیں، رابطے بحال ہوئے ہیں، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ جنوری فیبروری میں الیکشن کروا دیے جائیں۔ جی ان کا یہ بڑا مطالبہ ہے، اور ان کے ساتھ دوسرا ان کا جو مطالبہ یہ اب سامنے آ گیا، اور یہ بات چیز واضح ہو گئی ہے کہ یہ آرمی چیف کی تعیناتی کی جنگ تھی، اور خان صاحب اس کو جو آگے لے کے جانا چاہ رہے ہیں، باجوہ صاحب کو مطلب ہے کہ 2-4 مہینے آگے لے جائیں تاکہ نئے الیکشن ہو، اور وہ ان کا خیال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا کہ وہ جیت کے آئیں اور نئے آرمی چیف کی تعیناتی وہ خود کریں۔ یہ ایک جی دو چیزیں ہیں۔ اب اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جو ہمارے ذرائع ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ آرمی چیف کے تنازع کو چھوڑیں، آرمی چیف وقت مقررہ پر تعینات ہو جائے گا، اس کا وہ بیچ کا راستہ نکال رہے ہیں۔ بیچ کا راستہ کیا ہے؟ وہ یہ جی کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، آرمی چیف کی تعیناتی نہ موجودہ حکومت کرے گی نہ آئندہ حکومت کرتی ہے، درمیان میں جو نگران حکومت آئے وہ اس کا اعلان کر دے جو بھی آرمی چیف ہوگا۔ ہاں، اس میں خان صاحب اپنے پسند کے یا اپنے وہ جو سمجھتے ہیں جو ان کی پسندیدہ نظر میں جرنیل بہتر ہیں۔ ہیں، ہاں جو بہتر جرنیل ہے وہ ان پہ ٹک لگا دیں 2 یا 3 ناموں پہ، اور اسی طرح اس حکومت کو بھی کہا جائے کہ آپ بھی اپنے 2 یا 3 ناموں پہ ٹک لگا دیں، اور ان میں سے کوئی ایک نام پر مطلب اتفاق رائے کر کے جو ہے نا وہ نگران حکومت اس کو اعلان کر دے اور وہ وقت مقررہ پر ہو جائیں۔ لیکن جی مسئلہ ایک اور ہے کہ خان صاحب یہ کیوں آگے لے کے جانا چاہ رہے ہیں؟ اس کی بھی 2 وجوہات ہیں کہ جی اسی سیٹ اپ کو آگے کیوں لے کے جائیں۔ ایک تو وجہ وہ یہ ہے کہ وہ آپ کو میں نے پہلے بتائی کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ الیکشن جیت جائیں،
ان کے خیال میں، اور وہ نہ آ کے اپنے پسند کا آرمی چیف تعینات کریں، ایک بات۔ جی دوسری بات یہ ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آرمی چیف جو موجودہ ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ، اگر ان سے ان کے مذاکرات بحال ہوئے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انہیں برقرار رہنا چاہیے تاکہ یہ گرنٹر کے طور پہ نئے الیکشن تک برقرار رہیں، تو یہ نہ جی ہو کہ یہ ہم سے کوئی معاملہ کر کے جائیں اور پیچھے نئے آرمی چیف آئے اور وہ ہم سے ہمارے جو وعدے ہیں وہ پورے نہ کرے، یہ وجہ بھی ہے، اور اس وجہ سے بھی وہ چاہتے ہیں کہ باجوہ صاحب رہیں۔ اب دوسری طرف حکومت کے لیے مشکل یہ ہے جی کہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہم قبل از وقت الیکشن کیوں کروائیں۔ آئی ایم ایف کی کالک بھی ہم نے مل لی، ہم نے بھی ناک رگڑوا کے وہ پیکج بھی ہم نے ڈیل کر لیا، ادھر سیلاب متاثرین کا جو مسئلہ تھا وہ بھی ہمارے سر پڑا ہے، مہنگائی بھی ہمارے کندھے پہ پڑ گئی ہے، باقی بھی معاملات فیول جو قیمتیں ہیں وہ بھی ہم نے بڑھا دی ہیں، ڈالر کا ریٹ بھی اوپر چڑھ گیا ہے، تو کہتے ہیں ہمیں کس بات کی گناہ کی سزا ہے کہ ہم قبل از وقت الیکشن کرائیں، اور کیوں کروائیں ہم؟ جب ہمیں لایا گیا تھا تو ہمیں یہ گارنٹی دی گئی تھی کہ آپ اپنی 1 سال کی جو مدت ہے وہ پوری کریں گے اور اس میں جو کر سکتے ہیں وہ کریں، اور اس کے بعد وہ آپ کو موقع دیا جائے گا الیکشن میں، آپ الیکشن میں جائیں۔ تو اس لیے دونوں طرف گیو اینڈ ٹیک کا مسئلہ ہے۔ حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ یہ بھی زیادہ سے زیادہ کچھ حاصل کر لے۔ اب حکومت کیا حاصل کر سکتی ہے سر؟ ایک سوال ہے، اس میں حکومت زیادہ سے زیادہ یہ حاصل کر سکتی ہے، اگر قبل از وقت الیکشن پہ جاتی ہے تو حکومت ضد کر سکتی ہے کہ ٹھیک ہے ہم قبل از وقت الیکشن کرواتے ہیں لیکن آرمی چیف کی تعیناتی پھر ہم کریں گے۔ دوسرا کیا حاصل کر سکتی ہے، پنجاب کی حکومت دوبارہ نون لیگ کو واپس مل جائے، اور اس پہ بھی اسٹیبلشمنٹ تیار ہے کہ یہ نون لیگ کو واپس مل جائے، اگرچہ خان صاحب اس میں ابھی تک کوئی تیاری نہیں ہے، وہ راضی نہیں ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ تیار ہے کہ ان کا حق ہے، ان کو واپس ملنی چاہیے۔ جی تیسرا کیا ہے کہ نواز شریف صاحب واپس آ جائیں اور ان پہ جو مقدمات ہیں ان کا جو ہے نا کوئی حل نکالا جائے۔ اب آپ نے جی دیکھا ہوگا کہ اس کی طرف بھی پیش رفت ہو رہی ہے، اسحاق ڈار صاحب پہ جو اشتہاری ہونے کا کیس ہے وہ 21 ستمبر سے سپریم کورٹ میں سنا جائے گا، اس پہ سماعت مقرر ہو گئی ہے۔ مریم نواز کا جو پاسپورٹ ہے اس کی بھی 27 ستمبر سے واپسی کے حوالے سے جو درخواست دی تھی 27 ستمبر سے لاہور ہائی کورٹ میں، وہ بھی سماعت کے لیے مقرر ہے۔ اور اب یہ ریلیف دونوں طرف مل رہا ہے، حکومت کو بھی مل رہا ہے اور عمران خان کو بھی مل رہا ہے۔ اب اس میں یہ مذاکرات کتنا عرصہ چلتے ہیں، کہاں تک کون سی پارٹی کیا حاصل کرتی ہے، یہ آنے والے چند دنوں میں مزید واضح ہو جائے گا۔ ہم نے آپ کو پکچر ساری بتا دی ہے، اب ناظرین بھی اس نہیں کو نہیں، دیکھ کے فیصلہ کر پائیں گے۔ آپ نے بہت اچھی پکچر بتائی ہے، اور آپ نے اس سے پہلے بھی جو باتیں کی تھی وہ اسی طرف سارے معاملات جا رہے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے چند دنوں میں پنجاب حکومت جو ہے وہ گھر چلی جائے گی، یا ابھی تک کوئی معاملات سیٹل نہیں ہو رہے پنجاب حکومت کے حوالے سے؟ نہیں دیکھیں، میں نے آپ کو کہا کہ گیو اینڈ ٹیک چل رہا ہے۔ حکومت اگر کہتی ہے کہ ہم قبل از وقت الیکشن بھی کرائیں اور آرمی چیف کی تعیناتی بھی نہ کریں تو پھر ہمیں اس کے بدلے میں کیا مل رہا ہے؟ جی میں نے آپ کو بتایا، لیکن تو اس میں ظاہر سی دوسرا بات ہے۔ جو اس وقت آپ بھی اس وقت پنجاب میں پتہ ہوگا کہ آٹے کا سنا ہے بہت بڑا بحران شروع ہو گیا پنجاب میں، کیا یہ بھی ایک ناکامی کی طرف لے کر نہیں جا رہا پنجاب حکومت کو؟ جی دیکھیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں نے جب یہ ہمارے پاکستان میں ملک کی بدقسمتی یہ ہے، جب بھی ملک میں کوئی آفت یا اس طرح کا بحران ہوتا ہے تو لوگ یہ سٹاک کر دیتے ہیں، گندم وغیرہ، آٹا ہے، چینی ہے، چاول ہے، جو بھی چیز پاکستان میں وافر مقدار میں ہوتی ہے، اور اس وجہ سے یہ ایک بحران پیدا ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کل پرسوں ایک پیپلز پارٹی کے ایک رہنما سندھ میں ان کے رائس مل پہ چھاپا مارا گیا، وہاں سے بڑے وافر مقدار میں سامان برآمد کیا گیا۔ تو یہ یہاں پہ ایک مافیا ہے، جی وہ جی یہ ساری چیزیں کرتا ہے اور وہ بحران پیدا کرتا ہے۔ ہاں پنجاب میں اگر یہ ان کو واپس مل جاتا ہے نون لیگ کو، تو یہ ظاہر سی بات ہے، انہیں پتہ ہے کہ کون لوگ بحران میں ملوث ہیں، کون کیا کر رہا ہے، تو وہ آٹے کا بحران ختم کر دیں گے، یہ اتنا کوئی بڑا ایشو نہیں ہے۔ اور پاکستان میں ایسا بھی کوئی قلت نہیں ہوئی ہے گندم کی کہ جو بحران پیدا ہو، چونکہ ابھی نئی گندم تو آئی نہیں ہے مارکیٹ میں، پرانی گندم ہے وہ تو ختم نہیں ہو گئی، وہ کہاں جی چلی گئی، کوئی اسلام میں بہ تو نہیں گئی۔ نئی گندم جب آئے گی اس وقت دیکھا جائے گا، وہ تو ابھی کاشت ہوئی ہے چند کچھ عرصہ پہلے، اس کے بھی ابھی 2 4 6 مہینے لگیں گے، اور اس کے بعد تو وہ یہ جو پرانی گندم کو سٹاک کر کے بحران پیدا کرتے ہیں نا، یہ تو مافیاز ہیں، تو ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہوگا تو یہ بحران ختم ہو جائے گا۔ ہاں آپ کہہ رہے تھے کہ حکومت کیا کرنا چاہیے، تو میں نے آپ کو پہلے کہا حکومت ریلیف چاہتی ہے، ظاہر سی بات ہے پنجاب حکومت ملے گی، نواز شریف واپس آئیں گے، لیونگ فیلڈ جیسے مطلب ہے سب کو برابر یکساں مواقع فراہم کیے جائیں۔ تو دیکھیں حکومت اپنے معاملات رکھ رہی ہے، عمران خان اپنے معاملات رکھ رہے ہیں، کون ان مذاکرات میں ان معاملات کو زیادہ اچھے طریقے سے ڈیل کرتا ہے، یہ تو دونوں وقت طرف کے دکھائے جو گا۔ قیادت ہے وہ زیادہ بہتر جانتی ہے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ مذاکرات
چل رہے ہیں، اور قبل از وقت الیکشن پہ بھی چل رہے ہیں، آرمی چیف کی تعیناتی بھی چل رہے ہیں، اور اس پہ بھی چل رہے ہیں کہ نیا جو نگران سیٹ اپ ہو وہ کون ہو، کیا ہو۔ اچھا یہ بتائیں، یہ رانا شمیم جو سابق چیف جسٹس تھے، انہوں نے بھی بیان الفی سے تلقی کا اظہار کر دیا ہے، کیا اب ان کے کیس کی مزید ضرورت نہیں رہی؟ رانا شمیم کا جی وہ جو ایک تھا بیان، جسٹس سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے، انہوں نے ایک فون کیا ہائی کورٹ اسلام آباد کے چیف جسٹس کو، اور اس میں انہوں نے کہا کہ اثر انداز ہوئے کہ نواز شریف کے فیصلوں میں، وہ بڑا ایک دھماکہ خیز بیان تھا، اور اس کی کچھ عرصہ وہ بازگشت بھی سنائی دی اور چلتا رہا۔ اب آ کے انہوں نے غیر مشروط معافی مانگ لی ہے۔ عموماً ایسا ہی ہوتا ہے، دیکھیں کچھ یہ جو واقعات ہوتے ہیں یا کچھ بیانات ہوتے ہیں وہ وقت کے حوالے سے ہوتے ہیں، وہ اس وقت کیا گین کر رہے ہوتے، کیا چیزیں کر رہے تھے، کس کو انڈر پریشر کر رہے تھے، یہ چیزیں اس وقت کے حوالے سے تھی۔ چونکہ اب وہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں، وہ ججوں پہ وہ جو اس وقت دباؤ تھا وہ اب ختم ہو کے دوسری طرف شفٹ ہو چکا ہے، تو اس لیے رانا شمیم یہ سمجھتے ہیں کہ اب اس کیس کو لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ایک انہوں نے فون کال سنی تھی، ان کے پاس بھی ایویڈنس تو تھے نہیں کہ وہ اتنا بڑا ایویڈنس ہو کہ وہ اس میں پیش کریں اور وہ کسی کے خلاف کوئی کارروائی کا اندیا دیں۔ تو اس میں آخری حل یہی ہوتا ہے کہ بندہ پھر معافی کی طرف جاتا ہے، وہ کورٹ کے یا عدالت کے رے مقرم پہ ہوں گے کہ وہ ان کی معافی نامہ قبول کرتی ہے یا مسترد کرتی ہے، وہ اب کورٹ کو دیکھنا پڑے گا کیا ہوتا ہے۔ ناظرین، اس وقت حکومت اور اپوزیشن دونوں اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کر رہے ہیں۔ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ کس کے مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں اور کون جو ہے وہ آئندہ حکومت اور چیف جسٹس آرمی چیف سمیت سارے معاملات جو ہے وہ حل کروا سکتا ہے، اور کس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ بہتر انداز سے ڈیل کر سکتی ہے۔ عمر فاروق صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا ٹائم دیا۔ آپ ہمیشہ جو ہے جب بھی میں یاد کرتا ہوں آپ اپنا ٹائم جو ہے قیمتی نکال کر آتے ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین، پروگرام کو دیکھتے رہیے، ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اسی طرح فیس بک پر بھی لائک اور شیئر کریں۔ اسی کے ساتھ اجازت، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔